أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من احب سنتي فقد احبني ومن احبني كان معي في الجنة. جس بات تے مور نہیں نبی دی، جس بات تے مور نہیں نبی دی، اس بات دا لگدا ریٹ کوئی نہیں. ہیڈ آفس ہے ساڈا مکہ مدینہ، اور کوئی دوجا دنیا چ ساڈا اسٹیٹ کوئی نہیں. اللہ دی ذات تو بعد اس جہان اندر نبی دی ذات تو ود کے کسے دا گریٹ کوئی نہیں. نبی دی اطاعت بنا پسروری قیامت نو کھلنا جنت دا گیٹ کوئی نہیں. بیبی کو بند کر. جدے اتے حضوری دی مور ہووے، دلا ایسی حضوری دی چٹ ہو جا، ملک الموت نہ لبے جان تیری مٹ کے تے ایسا انمٹ ہو جا. سندا روے عرشاں دا جج تینوں، یوسف پسروری ایہو جئی ریٹ ہو جا، بن کے توڑ مدینے دے رسے آدی کملی والے دے بوئے تے فٹ ہو جا. سامعین محترم، ہمہ قسم دی حمد و ثنا، تمام قسم دیاں تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات، اکائی، تنہائی، یکتائی، کبریائی اللہ ملک العلام واسطے، جیڑا پوری کائنات دا خالق، مالک، رازق، داتا، گنج بخش، رنج بخش، لاجپال، غریب نواز، غوث اعظم، کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر ہے، علی کل شیء قدیر، فعال لما یرید، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ان ربی قریب مجید وہو الغفور الودود ذو العرش المجید. جدی ذات، صفات، کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں. ازل تو کلہ ہے، ابد تک کلہ رہے گا. قیامت دے دن اس اکیلے حکمران دی حکمرانی ہوئے گی. درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، خاتم الانبیاء، صدر العلا، شمس الضحیٰ، مصدر مہر و وفا، سرچشمہ صبر و رضا، منبع رشد و ہدا، والی بطحا، امام الحرمین، سید الثقلین، امام المرسلین، رحمت للعالمین، پوری کائنات دے سردار، تھوڑے اور میرے دل دی بہار، پوری کائنات واسطے ہدایت دا نور، تھوڑے اور میرے دلان دا سرور، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، کل اچھی پڑھو درود، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس واسطے. میرے تو قبل استاد العلماء اور میری جماعت دے بہت بڑے عالم دین، میرے محترم، میرے شیخ، میرے مربی حضرت مولانا عبداللہ ناصر رحمانی صاحب حافظہ اللہ، بڑے ہی اچھے انداز دے اندر محبت دے بارے چ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی شان دے اور مقام دے بارے چ بڑا ہی علمی خطاب کیتا ہے. اور انہاں دی گل نو میں اگے چلاندیا ہویا میں بھی اسی ایت نو تلاوت کیتا ہے. توجہ ہے سارے دی؟ گوڈے چھڑ دیو کسے پاسے ٹر جاندے، مل جاندے، ذرا سیدھے ہو گئے بہو، اور توجہ ہے جے کوئی نہ. ہاں جی، میرے تو بعد انشاءاللہ تعالی جماعت دے نوجوان خطبہ مولانا انعام اللہ عثمانی صاحب، حضرت قاری بنیامین عابد صاحب حافظہ اللہ تشریف لے آ چکے نے. انہاں دے بڑے تفصیلاً انشاءاللہ خطاب ہون گے، اور سارے نے انشاءاللہ انہاں دے خطابات نو سن کے جانا ہے. انشاءاللہ کہو.
گائے جدوں اپنے بچے نو جنم دیندی ہے نا تے انہوں زبان نہ چٹ کے صاف کر دی. زمیندار کول بیٹھا ہوندا ہے وہ بھی گاں دے بچڑے نو صاف کردا ہے تے رسی لے کے وہ گلے چ پا کے انہوں کلے نہ بن دیندا ہے. وہ جڑا گاں دا بچڑا ہے اٹھدا ہے ڈگدا ہے پھر اٹھدا ہے پھر ڈگدا ہے. چند لمحے تو بعد وہ اپنے قدماں تے کھڑا ہو جاتا. ہن وہ جڑی حویلی ہے چار دیواری ہے وہ دے اندر اور بھی کئی قسم دیاں گاواں موجود نے جیڑیاں اس بچڑے دی ماں نالوں اعلیٰ نسل دیاں نے، اس بچڑے دی ماں نالوں زیادہ قیمتی نے. لیکن زمیندار جدوں گاں دے اس بچے نو چھڑدا ہے وہ 100 گاں دے وچوں اپنی ماں لب لیندا ہے. وہ سیدھا جاندا ہے تے اپنی ماں کول جاندا ہے، کسے ہور گاں کول نہیں جاندا. بول دے نہیں وہ سمجھ آن ڈئی جے؟ آہو کوئی ہوں ہاں کرو مینوں پتہ لگے تسی جاگن ڈے. مدے وہ نہ ہوئے تسی چپ کرو واہ تھوڑے اتوں نہیں ٹپ جے تسی تھلے آ جاؤ. یہ کام نہیں ہونا بھائی. تسی کو سبحان اللہ کو جزاک اللہ کو نہیں کچھ بھی آتا اینا لیلہ ہی پڑھی جاؤ، کچھ کرو صحیح. آہو کچھ جاگو تے صحیح نہ کوئی ہلو. ہن وہ جڑا گاں دا بچڑا ہے وہ 100 گاں دے وچوں اپنی ماں لب لیندا ہے. وہ سیدھا جاندا ہے تے اپنی ماں کول جاندا ہے. سیدھا ماں کول جان دی وجہ تو گاں دے اس بچڑے نو عربی دے اندر طبیعہ کہا جاتا ہے. طبیعہ دے وچوں ہے لفظ اتباع. ہن کلمہ بریلویاں نے بھی اسی نبی دا پڑھیا ہے، اہل حدیثاں بھی اسی محبوب دا پڑھیا ہے، دیوبندیاں بھی اسی نبی دا پڑھیا ہے. ہر مسلمان نے کلمہ ایکو ہی نبی دا پڑھیا. کلمہ پڑھن تو بعد ساڈے سامنے بڑیاں بڑیاں ذاتاں، بڑیاں بڑیاں جماعتاں، بڑے بڑے دروازے، بڑیاں بڑیاں پک ڈنڈیاں، بڑے بڑے صاحبزادے، بڑے بڑے سیدزادے، بڑے بڑے خانزادے، بڑے بڑے پیرزادے موجود نے. لیکن کلمہ پڑھن تو بعد جن نے پیغمبر دی رسالت اور نبوت نو صحیح معنی اچ منیا ہے وہ دنیا دیاں ساریاں ذاتاں، جماعتاں، پک ڈنڈیاں، دروازے چھڈ کے وہ سیدھا جائے گا تے محمد دے دروازے تے جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم، جدے اتنے موٹی سرخی لکھی ہے من اتانی داخل الجنہ. جن نے میری اطاعت کر لی وہ ڈائریکٹ جنت چ داخل ہو گیا. ہن ماشاءاللہ بڑے بڑے سمجھدار، بڑے بڑے ڈیرے دار، بڑے بڑے پرے پچھیت دے بندے بھی آئے ہو، یقیناً اہل حدیث بھی آئے نے، دوسرے مسلک دے بھی آئے نے. ہن یہ حدیث بین دلیل ہے کہ جنت لبنی ہے وہ نبی دے دروازے تو لبنی ہے، کسے امتی دے دروازے تو جنت بولیا جنا کسے امتی دے دروازے تو جنت نہیں لبنی. اور مسلک اہل حدیث دا منہج دعوت پیغام اعلان ہے یہ کہ پیغمبر دی اتباع اور اطاعت دا حکم قرآن نے دیتا ہے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دی اتباع اور اطاعت دا حکم نہیں دیتا. حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ دی اتباع اور اطاعت دا حکم نہیں دیتا. حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ دی اتباع اور اطاعت دا حکم نہیں دیتا. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ دی اتباع اور اطاعت دا حکم کیوں نہیں دیتا؟ یہ تمام امام بول دے نے اپنی مرضی نال. جیڑا اپنی مرضی نہ بولے او دی بات غلط بھی ہو سکتی ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے. آمینہ دے لال دی اتباع اور اطاعت اس وجہ تو کرنی ہے ساڈا محبوب بولدا ہے رب دی مرضی نال. کدی مرضی نال؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. ساڈے محبوب بولدے نے کدی مرضی نال؟ اللہ دی مرضی. جیڑا رب دی مرضی نہ بولے او دی بات غلط ہو سکتی نہیں. وہ دی زبان چو جو نکلیا ہے وہ حق کے، سچے، پاک کے، لا شک کے. جہان غلط ہو سکتا ہے، میرے محبوب دی زبان غلط نہیں ہو سکتی. یہ ساڈا عقیدہ ہے، بلکہ ہر مسلمان دا عقیدہ ہونا چاہیے کہ نبی علیہ السلام دی زبان چو جو نکلیا ہے وہی حق کے، سچ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا سودا نا ایک یہودی نہ ہو گیا. آپ نے فرمایا چلا بھائی تینوں پیسے دینا. پوری زندگی میرے محبوب نے اپنی قمیض نو جیب نہیں لائی. سانو تے ویکھو نا سجے بھی کھبے بھی سامنے بھی ایک ستھن نو بھی لائی ہوندی ہے. بول دے نہیں اینیاں جیباں نے. لیکن نبی علیہ السلام نے اپنی قمیض نو جیب نہیں لائی. نبی علیہ السلام فرماندے نے چلا گھر بھائی تینوں میں پیسے دینا.
نبی علیہ السلام انہوں لے کے گھر جا رہے، راہ چ ایک بندہ ملیا، آندا کنے دا اونٹ ویچیا ہی؟ آندا جی اینے دا۔ آندا سودے تو مکر جا، ڈبل پیسے لے لئی۔ وہ یہودی سی، وہ مکر گیا۔ اج بھی ہن مکر جاندے نے نا کئی بندے۔ مجھ ویچی ہے 2 لاکھ دی مجھ، تے نال دے نے کیا چل یار 10,000 اوتھے ہی بدل گئے۔ جیڑا بندہ اپنی کمنٹ اپنی زبان تے پکا نہیں نہ ہوندا، قیامت نو اللہ نے دی پشت دے اوتے غداری دا جھنڈا لانا جے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، جیڑی گل کرو پکی کرو، پختہ کرو، اپنی زبان تے پکے رہو، پھر کی ہوئے گا؟ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، میں تھوڑی زندگی دے اعمال دی اصلاح بھی کر دیاں گا، زندگی دے گناہ بھی معاف کر دیاں گا۔ تو بہرحال یہودی مکر گیا، انہوں نے کہا جی میرا تھوڑا سودا ہی نہیں ہویا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تیرا میرا سودا نہیں ہوا تو میرے نال لین کی جا رہے ہیں؟ پیسے کدے اونٹ دے پیسے لین جا رہے ہیں، تو پھر سودا نہیں ہوا تو پیسے کدے لین؟ انہوں نے کہا گل ساری ٹھیک ہے، لیکن تیرا میرا سودا نہیں ہویا، اگر ہویا تو کوئی گواہ پیش کر، گواہ کوئی پیش کر جتھے سودا میرا تیرا ہوئے۔ ایک گل ہو رہی ہے بازار چ، تے کولوں دی ایک پیغمبر دے صحابی گزرے، حضرت خزیمہ کہہ دے رضی اللہ تعالی عنہ، واہ نبی دے صحابیو جتھے لیٹے ہو اللہ تھوڑیاں قبراں تے کروڑا رحمتاں نازل فرما۔ اس خزیمہ کون ہے جنہیں بارے آقا نے فرمایا سی خزیمہ دی گواہی 2 بندیاں دے برابر ہے۔ خزیمہ دے کان چ آواز پی گئی جدو کہہ رہا بھی گواہ پیش کر، خزیمہ اگوں واپس آندا کی آنا بھائی؟ جی تھوڑے نبیاں نے میرا تیرا سودا ہویا، میں کہنا نہیں ہویا، میں کیا گواہ پیش کر؟ تو خزیمہ آندے نے 10 کتھے گواہی دینی آ، کیڑی پرے کیڑی کچہری کیڑے چوک چ کیڑی عدالت چ میں گواہی دینا؟ تیرا تے میرے محبوب دا سودا ہویا ہے، تو جھوٹا ہے میرا نبی سچا ہے؟ جدو اینی گل کہی یہودی ویندا رہ گیا، پیسے لے چلا گیا، تے آقا فرماندے نے خزیمہ تو منو سودا کردیاں ویکھیا؟ اللہ دے رسول نہیں۔ فرمایا تو میرے کو تصدیق کیتی ہے؟ اللہ رسول نہیں۔ تو پھر ایڈی وڈی گواہی دے چھڑی ہے۔ تو صحابی رسول اگوں کی کہندا ہے اللہ دے رسول تسی فرمایا اللہ ایک ہے، اسی اللہ نو ویکھیا ہے۔ سمجھ نہیں آئی تھانوں؟ لسی پین والے لوگ ہو، سمجھ تھانوں ساجے نہیں لگنی جو شاید ایڈی شیڈی یہاں نو سمجھ نہیں لگ رہی ہے نا، وہ گھنٹہ کلپانا پھر یہاں نو سمجھ نہیں، وہ بولتے نہیں۔ اللہ دی اللہ رسول تو ہی فرمایا اللہ ایک کے، اسی رب نو ویکھیا، اسی تے اللہ نو بھی اللہ منیا، سونیا تھوڑی زبان نبوت دی وجہ تو منیا اور بغیر ویکھن تو منیا۔ تسی فرمایا قیامت دا دن برپا ہونا ہے، کیا ہونا ہے؟ آسا کو قیامت دا دن برپا ہوندا ویکھیا نہیں۔ تسی فرمایا جنت ہے، ہاں گیا ہے، جنت ویکھی نہیں۔ تسی فرمایا جہنم ہی ہے، ہاں گیا ہے، جہنم ویکھی نہیں۔ سونیا پورا دین پوری شریعت بغیر ویکھن تو تھوڑی زبان نبوت دی وجہ تو بنی ہے۔ ایتھے بھی میں سودا کر دیا نہیں ویکھیا، میرا یقین ہے جہان غلط ہو سکتا ہے، محبوبہ تیری زبان غلط نہیں ہو سکتی۔ ہن جدی زبان چو یار کدی جھوٹھی گل معاذ اللہ کدی غلط گل نکلی نہیں، او دی گل ساڈے واسطے دلیل ہے، او دی گل ساڈے واسطے پروف ہے۔ اور دنیا دے جنے مولوی امام نے انہاں دی گل یار منو، اگر بات آئے پہلو سوچو منو بعد چ، لیکن دنیا چ کوئی ہستی ہے جدی حدیث آ جائے مننی پہلو ہے، سوچنی بعد چ، پھر بھی سوچن دی لوڑ نہیں۔ پیغمبر دی حدیث نو منن واسطے سوچن دی لوڑ نہیں، جے سوچے گا پھر بھی نہیں ایماندار رہے گا۔ قرآن نے بات کہی ہے، توجہ، آپ کی زبان تو جو نکلیا وہ دین ہے، کسی مولوی امام پیر دی بات دین نہیں۔ ہن کوئی مولوی ادھروں بھی بات شامل کرے ادھروں بھی کرے تے آکھے بھی دین ہے، نہیں، دین مکمل ہو چکی ہے۔ آج تو 1400-1500 سال پہلے میدان عرفات دا 10 ہجری 9 ذوالحج جمعے دا دن ہے تے میرے تیرے پیر و مرشد اٹھنی تے بیٹھ کے نا خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرما رہے ہیں، لاکھ سوا لاکھ صحابہ دا اجتماع ہے تے آسمان تو جبریل قرآن لے کے آیا ہے، فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم،
وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ اے میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سونیا اج دے دن اسی تواڈے تے اپنے دین نو مکمل کر دیتا ہے، اللہ اپنی نعمت نو پوریاں کر دیتا ہے۔ جاؤ صحیح البخاری اٹھاؤ، میرے شیخ تشریف فرمانے مولانا ثناء اللہ قصوری صاحب اور دیگر علماء تشریف فرمانے، میرے پیغمبر نے اپنی شہادت والی انگلی آسمان دی طرف اٹھائی ہے۔ آقا فرماندے نے اللہم شہد، اللہم شہد، اللہم شہد، اللہ جی تسی گواہ بن جاؤ، تسی گواہ بن جاؤ، تسی گواہ بن جاؤ۔ گواہی کا دی ہے، چوتھی دفعہ صحابہ نو کہا تسی بھی گواہ بن جاؤ۔ یہ گواہیاں کا دیاں نے اللہ جویں تو دین میرے تے نازل کیتا ہے، میں محمد نے من و ان دین اوویں صحابہ تک پہنچا دیتا ہے۔ میں محمد نے وعدہ بھی نہیں کیتا، گھاٹا بھی نہیں کیتا۔ اللہ اللہ اللہ، اے میرا مسلک ہے، منہج ہے، جدے سینے تے پورا دین اتریا انہوں وعدہ کاٹا کرن دی اجازت رب نے اس نبی نو نہیں دیتی تے مولوی نو دے چھڑی ہے۔ بول دے نہیں، مولوی جدروں مرضی بات شامل کرے تے نال پیچھے سٹیکر لا دیندا ہے، چٹ لا دیندا ہے، یہ بدعت حسنہ ہے۔ یہ بھی کی گل نالے آ گئی ہے نا 12 ربیع الاول ویکھیا جے۔ حیرانگی دی بات اے وے، افسوس دی، ایک تے بدعت ہے نا، دوجا مولوی عید میلاد النبی دی جڑی دلیل ہے قرآن چو دے رہے نے، جڑی پیغمبر دے 600 سال بعد بدعت شروع ہوئی ہے وہ دی دلیل قرآن چو دینا ظالمہ۔ انہاں ایتاں دی سمجھ معاذ اللہ 1,44,000 صحابہ نو نہیں آئی، تینوں آئی ہے، تو مفسر قرآن ہے۔ بول دے نہیں، اس بدعت دی دلیل مولوی قرآن چو دے نے کہ نہیں؟ تے نال آندے نے یہ بدعت حسنہ ہے۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ منو کہڑے ویلے یاد آئے، فرمان لگے ایک بندہ اسلام دے اندر بدعت نو ایجاد کردا ہے، پھر کہندا بدعت حسنہ ہے، اصل دے اندر اس بدعتی دا عقیدہ ہے وے کہ معاذ اللہ محمد نے ساڈے تک دین پہنچان لگیا خیانت کیتی ہے، پورا تے اسی کرن دے ہیں، پورا تے اسی کرن دے ہیں۔ اور میرے بھائی نہیں، دین ہوئی ہے، وہ مکمل ہو گیا ہے، جنہیں لینا ہے یہ دے وچوں لے، جنہیں دینا ہے بولو دے صحیح یار، یہ دے وچوں دے۔ تے نالے میرے محبوب جی قیامت تک بڑے بڑے مولوی گھڑ کر کے دین بڑھان گے، بڑا دین اجے بڑھنا قیامت تک، لیکن محبوبہ قیامت تک جنہیں باطل ادیان نے انہاں تے تھوڑا دین غالب آ کے رہے گا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ اور میری گل دھیان نہ سن لو، دین ہوئی ہے جڑا آقا دی زبان نبوت چو نکلیا ہے، دین ہوئی ہے جو آپ دے قلب اطہر تے نازل ہویا ہے۔ مجھ دا دودھ چونے، اس دودھ دے اندر منٹھار دیاں نہراں دا پانی پا خالص نہیں، او دے اندر مسجد دیاں ٹوٹیاں تو پانی پا دودھ خالص نہیں، او دے اندر زمزم پا دے دودھ پھر بھی خالص نہیں، کیونکہ پکیزہ جنی بھی ملاوٹ پکیزہ ہوئے وہ لوگوں ملاوٹ ہی ہوندی ہے، زمزم پا دے دودھ پھر بھی خالص نہیں۔ دودھ اوہی خالص ہے جڑا مجھ دے تھڑاں چو ڈائریکٹ نکلے ہے، تے دین اوہی خالص ہے جڑا محمد دی زبان نبوت چو ڈائریکٹ نکلے ہے۔
خالص چھڈ کے نخالص تے مگر پھرنا ایک کم نہیں بے شعوریاں دے ادھر خالص چھڈ کے نخالص تے مگر پھرنا ایک کم نہیں بے شعوریاں دے سنت نبی پاک دی چھڈ کے فتوے منے پیا کنز قدوریاں دے کوئی کھائے چھان پورا چھنے بھرے ہوئے چھڈ کے چوریاں دے کوئی پیوے پیا کھٹیاں لسیاں دودھ چھڈ کے مجھاں بھوریاں دے سلسلہ انبیاء دی اندر ساڈے نبی دی ذات آخری ہے اسی طرح لوگوں سن لو ساڈے پیغمبر دی بات بھی آخری ہے ذات بھی آخری تے اچھی بولو بات بھی اللہ پاک دیتا ہے سانو دین کامل اینو ودان کٹان دی لوڑ کی ہے ساڈے کول قرآن حدیث جو ہے پھر ہدایا لیان دی لوڑ کی ہے فتوے جے کنز قدوری چو ویکھنے میں پھر حدیث قرآن دی لوڑ کی ہے جدا دودھ کھلونا نہ ملے یارو انہوں دہی جمان دی لوڑ کی ہے جدوں پڑھ لیا لا الہ الا اللہ پھر غیراں ول جان دی لوڑ کی ہے جڑے آپ مانگت تو نہ کول جا کے سانو جھولیاں پھیلان دی لوڑ کی ہے کسے چیز دی تھوڑ نہیں ہو دے در اندر کنڈے غیراں دے کھڑکان دی لوڑ کی ہے آئیے حاضر ناظر حضور جہین تھے پھر اچھی ٹارا لان دی لوڑ کی ہے نبی پاک دے کول بول اچھی سارے عمل گوان دی لوڑ کی ہے حاضر ناظر حضور جہن بنگلہ منٹار اندر پیر ہور پھڑن پھڑان دی لوڑ کی ہے مردہ قبر چو نہیں جے باہر ویندا اتے اچھارے پان دی لوڑ کی ہے مردیاں تے اچھارے پا کے یارو پھر وابیاں کولو لوہان دی لوڑ کی ہے قبر جنت دوزخ دا گڑا ہوندا ہے اے فرمان پران دی لوڑ کی ہے اے دوزخ پیانو کسے نہیں کھان دینا انہوں پچھو کلان دی لوڑ کی ہے جنت وچ کسے نعمت دی تھوڑ کوئی نہیں انہوں پچھو مگان دی لوڑ کی ہے جس جنت وچ کھانا جائے پچھو اس جنت وچ جان دی بول دے نہیں جس جنت وچ کھانا جائے پچھو اس جنت وچ جان دی لوڑ کی ہے سونا لباس سلوار قمیص ساڈا ایویں پینٹاں بشٹاں پان دی لوڑ کی ہے عمل پہلیاں تے ہو جے تے بڑی گل ہے مسروری ایویں نویں مسئلے بنان دی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم میرے محبوب پیغمبر کہہ دیو اگر تسی چاہندے ہو دنیا تے آخرت دی کامیابی مل جائے اگر تو چاہنا جنت دی چابی مل جائے اگر تسی چاہندے ہو نبی دے ہاتھ چو حوض کوثر دا جام مل جائے اگر تسی چاہندے ہو جنت دے بویاں تے فرشتیاں دا سلام مل جائے پھر جتھے نبی نے بٹھایا بہ جاؤ جتھوں نبی نے جتھے نبی نے جھکایا جھک جاؤ جتھوں نبی نے ہٹایا ہٹ جاؤ جو پیغمبر نے دیتا انہوں مضبوطی نہ پکڑ لو جدو نبی دے آنکھیں لگ کے پیغمبر دی گل من کے میرے دروازے تے آ جاؤ گے دو انعام دیاں گا پہلی گل ہے وے یحببکم اللہ میں رب تھانو اپنا محبوب بنا لواں گا تے دوجی گل ہے ویغفر لکم ذنوبکم عربی دے اندر غین فارا غفر اس گڑے تے ٹوئے نو کیا جاندا ہے جدے اندر گندگی سٹ کے اوتے مٹی پا دتی جاندی ہے آقا فرماندے نے جدوں تسی میں اللہ اندے نے میرے نبی دی گل من کے آؤ گے میں تھوڑی زندگی دے گناہاں دی غلاظت نو ٹوئے چ سٹ کے اوتے رحمت دی مٹی پا دیاں گا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ نبی پاک نال جس دا کنٹیکٹ ہو گیا اللہ نال رابطہ ڈائریکٹ ہو گیا انگلش آؤندی جے نا
نبی پاک نال جس دا کنٹیکٹ ہو گیا اللہ نال رابطہ ڈائریکٹ ہو گیا. میرا کوئی کمال نہیں, گاڈ کا کرم, اس کی نظروں میں میں سلیکٹ ہو گیا. اس کا در چھوڑ کے نہ جاؤں گا کہیں, اس کے ساتھ پختہ یہ پیکٹ ہو گیا. مجھ پہ اللہ کی رحمت ہو گئی جب سے قرآن و سنت سبجیکٹ ہو گیا. نبی کی حدیث چھوڑ کے جو جائے گا کہیں اللہ کی نظروں میں وہ ریجیکٹ ہو گیا. وہ سمجھ آئی جے کہ کوئی نہ. اس واسطے نبی دی حدیث نو چھڈنا ہونا دا حدیث تو ٹھیک ہے میری عقل دے خلاف ہے میں نہیں مانتا, بول دے نہیں. حدیث تے ٹھیک ہے میرے امام دے قول دے خلاف ہے میں نہیں مانتا. میرے شیخ میرے استاد میرے محترم حضرت عبداللہ ناصر رحمانی صاحب تشریف فرمان ہے. علماء نے مدارس کے اندر رسول کرخی ایک کتاب پڑھائی جاندی ہے, چند صفات تے مشتمل ہے. وہ دے اندر قاعدہ درجے قرآن دی آیت دے مقابلے چ امام دا قول آ جائے آیت نو منسوخ سمجھا جائے گا, حدیث دے مقابلے چ امام دا قول آ جائے تے حدیث نو منسوخ سمجھا جائے گا. مراد کی ہے کہ قرآن حدیث دے مقابلے چ امام دا قول آ جائے, قول نہیں چھڈنا قرآن حدیث. جال حق مفتی احمد یار خان نعیمی دی کتاب ہے, چ لکھیا ہے القرآن والحدیث یضلان, قرآن حدیث تے معاذ اللہ گمراہ کردا ہے, الا بالمجتہد جڑا مفتی فتویٰ دین والا ہے انہوں گمراہ نہیں کردا. لیکن میرے تیرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث جتے آ جائے, کسے دی عقل کسے دی قیاس کسے دی رائے, اور لوگوں کسے مفتی دا فتویٰ تے کسے امام دا قول چل سکدا. اینو مثال ان لے لو, حدیبیہ دے مقام تے نا 1400 صحابہ احرام بن کے پہنچے. اگوں مکے والے سنا کر لیا بھی آہا نہیں تھانوں طواف کرن دینا, بول دین اسی تھانوں صفا مروہ دی سائی. آقا فرماندے نے عمر یار جا انہاں نو سمجھا. حضرت عمر آندے نے محبوب جی مینوں نہ بھیجو, میرا انہاں دا اگے ہی اٹ کھڑکا چلدا ہے کہ یہ بندے نے گل کیتی میں بندہ ٹپا دینا, مڑ کے اگلی نالوں پچھلی وج جانی, پچھلی نالوں اگلی وج جانی, تے منو رہن دیو. حلیم التبا بردبار جڑا انسان ہے نا وہ حضرت عثمان ہے. یہ سامنے کو اچھی بھی بولے اے بڑا حلیم التبا انسان نے حضرت عثمان نو بھیجو رضی اللہ تعالی. آپ نے بھیج دیتا, آپ مکے چ گئے تے اگوں جڑے مکے دے چودھری ہیں نا جنے وہ سارے ہی رشتہ دار سن حضرت عثمان. کہنے لگے عثمان آ بھائی جم جم آ بیت اللہ دا طواف کر, صفا مروہ دی سائی کر. تے حضرت عثمان کی آندے نے سرکار جے نہ ہوون میں نہ طواف کرسا, محبوب نال جیسا محبوب نال مرسا. سرکار جے نہ ہوون میں نہ طواف کرسا, محبوب نال جیسا محبوب نال مرسا. کتنا قدر ہے عثمان دے دل اندر سوہنے مصطفیٰ دا, عرش بری تے چرچا عثمان با حیا دا. اللہ ادھروں افواਹਾਂ پھیل جاندیاں نے حضرت عثمان نو شہید کر دیتا گیا ہے. اے افواہ حدیبیہ دے مقام تے پہنچ دی ہے تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے آؤ میرے ہاتھ تے بیعت کرو, عثمان دا بدلہ لین تو بغیر واپس نہیں جانا. اگر میرے نبی نو علم غیب سی مکے چ عثمان زندہ ہے پھر بیعت کیوں لئی؟ بولیے. میرے محبوب نو علم نہیں, ہاتھ میرے پیغمبر دا اتے میرے ابو بکر دا ہاتھ ہوندا ہے, اتے میرے عمر دا ہاتھ ہوندا ہے, عثمان و حیدر دیگر صحابہ 1400 صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین دا ہاتھ ہوندا ہے. عرشاں تو رب بول پے سونیا انہاں بیعت تیرے ہاتھ تے نہیں کیتی, انہاں بیعت تے میرے ہاتھ تے کیتی ہے. ید اللہ فوق ایدیہم, او ادھر میرے ول ویکھو تھلے مصطفیٰ دا ہاتھ ہے, اتے 1400 صحابہ دے ہاتھ نے تے 1400 صحابہ دے ہتھاں دے اوتے عرش والے خدا دا ہاتھ. جیڑے ہاتھ رسول اللہ تے اللہ دے ہتھاں دے درمیان آ جان جہنم چ جا سکدے نے؟ اونچی بولو جا سکدے نے؟ ہاتھ تیرے تے جو ہاتھ رکھن, اے
میرے محبوب ہاتھ تیرے تے جو ہاتھ رکھن اے محبوب سہارے اوپر اونا دے ہاتھ ہے ساڈا یہ سانو بڑے پیارے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا ادھروں بیعت ہو جاندی ہے مکے چتلاواں پہنچ جاندیاں نے مشرک ڈرپوک بھی ہوندا ہے تے مشرک چلاک بھی ہوندا ہے مشرکاں نو پتہ لگ گیا 1400 صحابہ نے مرن تے بیعت کر لئی ہے نہ مرن تو باز نہیں ہونا انہاں نے اپنا ایک سفیر بھیجیا ادا نام سہیل ہے صلح دا پیغام لے کے حدیبیہ دے مقام تے آوندا ہے تے آقا فرماندے نے سہیل کیویں آیا ہے جی میں صلح کرن واسطے آیا تے میرے محبوب نو کہنا چاہیدا سی سانو عمرہ کرن دیو بیت اللہ دا طواف کرن دیو صفا مروہ دی سائی کرن دیو تھوڑی ساڈی صلح ہی صلح لیکن آقا فرماندے نے تیریاں شرائط کی نے آندا پہلی شرط اے وے ایتھوں ہی واپس مدینے جاؤ اگلے سال پھر عمرہ کرن آؤ آقا فرماندے نے ٹھیک ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے شرط میری عقل دے خلاف سی یہ حدیث میری عقل کے خلاف ہے بول دے نہیں بھئی ہن مکے دے مڈ آئے ہیں پیدل سفر کر کے احرام بننے نے عمرہ نہ کریے ایویں واپس ٹر جائی لیکن پیغمبر دے چہرے دا جلال اور جمال ہی ہے حضرت عمر آندے نے بولنا تے دور دی گل ہے نبی دے چہرے تے نگاہ اٹھا کے بھی نہیں ویکھیا جاتا دوجی شرط تیری کی ہے آندا دوجی اے وے جی مدینیوں مکے بندہ آ گیا نا حق نہیں جی دینا تے مکیوں مدینے گیا تے تساں فوراً دینا آقا فرماندے نے بھی ٹھیک ہے گل سمجھ آ رہی جے شرائط طے ہوئیاں صلح نامے دے اوتے میرے محبوب نے سین کیتے اینو کیا لا بھی تو ہی سین کر انہیں جو صلح نامہ ویکھیا نا آندا میں نہیں کرنے فرمایا بھی کیوں ساریاں شرطاں تیریاں منیاں نے اپنی اسا ایک بھی نہیں منوائی تے تو سین کیوں نہیں کرنے بھائی تے مشرک کی آندا ہے آندا جی اوتے لکھیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ یہی گل میرے شیخ بیان کر رہے سن نا کہ رسول اللہ بھی آپ دی شان ہے جو رسول اللہ مان لیا پھر پیچھے چلنا پینا یہ آندا جی تھوڑا ساڈا رولا ہی اے وے اگر تھانو ہی رسول اللہ من لئیے لتا بانا پھر سانو تھوڑی اتباع کرنی پائے گی ہن مشرک دا عقیدہ ہے کہ محمد نو رسول اللہ مان لیا تے پیچھے چلنا پینا ہے پر کلمہ پڑھن والے مسلمان دا عقیدہ تے نہیں نا یہ رسول اللہ بھی منی جاندا ہے سویرے اٹھ کے داڑھی بھی بنائی جاندا ہے رسول اللہ بھی منی جاندا ہے نبی دی حدیث دے سامنے قول بھی پیش کری جاندا بول دے نہیں ہن جنہیں داڑیاں منی والے نے پوچھو رسول اللہ مانتے ہیں کہ نہیں نہ سینے تے ہاتھ مارنا کیوں نہیں جی تے جے کسی نو پوچھو جا کے بھی نبی دی حدیث ہے آندا حدیث ٹھیک ہے لیکن ہمارے امام کا قول یہ ہے انہوں پوچھو رسول اللہ ماننا ہے وہ بھی کہے گا ماننا مشرک آندا رسول اللہ مان لیا پھر تیرے پیچھے ایک کلمہ پڑھنے والے مسلمان نو تو نہیں نہ پتا بھی رسول اللہ من کے بھی پیچھے چلنا ہے یہ رسول اللہ منی بھی جاندا ہے تے پیغمبر دی حدیث اور حکم دی مخالفت بھی کری جاندا ہے بڑی عجیب گل ہے آقا فرماندے نے علی تو محمد رسول اللہ مٹا دے حضرت علی آندے نے جی میں نہیں یہ مٹانا میرا ہاتھ کٹیا جا سکتا ہے تے ہن آ گیا 12 ربیع الاول مولویاں نے کیکاں دے اوتے نام لکھ کے اوتے چھریاں نہیں چلانیاں اور بول دے نہیں یار کی ہویا جے چلانیاں نے کہ نہیں میں کیا مولوی تینوں گش نہیں پہ گیا تو مر نہیں گیا نبی دے نام دے اوتے چھری چلان لگیا تینوں مرگی نہیں پہ گئی تینوں حیا نہیں آئی شرم نہیں آئی کہ نبی دا نام لکھ کے کیک دے اوتے چھریاں چلانا ہے گستاخی دے لیبل وہابیاں تے لانا ہے اہل حدیث دا عقیدہ سنو
میرے پیغمبر دا نام پاک ہوئے، سامنے تختہ دار ہوئے، ہتھ کڑی ہوئے، جیل ہوئے، گولیاں ہون، بم ہون، سب چیز منظور ہے، لیکن محمد دی میم دے اتے چھری رکھنی بھی سانو منظور نہیں۔ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں سے، اہل حدیث مر نہ جائے۔ میرے محبوب نے اتے لکیر پھیری، صلح ہو گئی۔ صحیح بخاری ہے، حضرت عمر اٹھے سیدھے ابو بکر دے خیمے چ، ابو بکر یا رسول اللہ دی سمجھ آئی ہے کیوں ہے؟ ساریاں گلاں انہاں دیاں منیاں نے، کافراں دی اپنی ایک بھی نہیں منوائی۔ آ دوویں جنے مل کے اللہ دے نبی نال گل کریے، واہ صدیق میں تیری فہم و فراست تو جگ وار دیاں۔ حضرت ابو بکر آندے نے عمر جی میں نہیں جانا، تسی چلے جاؤ۔ فرمایا تسی کیوں نہیں جانا؟ ہن ابو بکر دا جواب سنیا جے، آندے نے ہو رسول اللہ، وہ اللہ دے رسول نے، میں نہیں جانا۔ حضرت عمر اٹھے سیدھے رسول اللہ دے خیمے چ، آقا علیہ السلام فرماندے نے عمر کیویں آئے ہو؟ سونیا سی حق تے ہاں جی، حق تے ہاں، اللہ اللہ مشرکین مکہ باطل تے نے، اسی انہاں نال لڑدے مر جائیے کتھے جاواں گے؟ جنت چوں کتھے جان گے؟ جہنم۔ تے پھر ایڈی لف کے صلح کرن دی لوڑ کادی سی؟ آقا فرماندے نے عمر انی رسول اللہ، آندے نے ادھر جانا ہوا رسول اللہ، ادھر آنا انی رسول اللہ۔ تے نالے عمر کن کھول کے سن لے، یہ صلح میں اپنی مرضی نہ نہیں کیتی، میں عرش والے دی مرضی نہ کیتی ہے۔ حضرت عمر آندے نے میرے پیراں تھلیوں زمین نکل جاندی ہے، زمین آسمان دا کلابا ایک ہو جاندا ہے۔ میں کہیا عمر تو بڑا وڈا نیر مار بیٹھا ہے، بہت بڑا کبیرہ گناہ کر بیٹھا ہے، جڑا نبی دی حدیث دے سامنے اپنی عقل پیش کردا رہا ہے، پیغمبر دی حدیث دے سامنے اپنی قیاس سے رائے پیش کردا رہا ہے، نبی دی حدیث دے سامنے اپنا قول پیش کردا رہا ہے۔ حضرت عمر آندے نے اس کبیرہ گناہ دی وجہ تو میں بڑیاں بڑیاں نیکیاں کیتیاں نے، بڑیاں بڑیاں جنگاں چ حصہ لیا ہے۔ اے میرا مسلک منہج دعوت ہے، اے مسلک اہل حدیث دا پیغام ہے۔ نبی دی حدیث دے سامنے عمر دا قول نہیں چل سکدا، میں تیرے امام دا قول کیویں چلن دیاں؟ نبی دی حدیث دے سامنے میرے عمر دی قیاس رائے نہیں چل سکدی، میں تیری قیاس رائے کیویں چلن دیاں؟ نبی دی حدیث دے سامنے میرے عمر دا فتویٰ نہیں چل سکدا، میں تیرے مولوی دا فتویٰ کیویں چلن دیاں؟ جتھے نبی دی حدیث آ جائے گی، دنیا دے قول قیاس رائے فتوے سارا کچھ ٹھکرا دیتا جائے گا، محمد دی حدیث دا پرچم لہرا دیتا جائے گا۔ کیوں؟ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ حضرت عمر قید رضی اللہ تعالی عنہ دے کول ایک بندہ آیا، کہنے لگا جی ایک مسئلہ دسیا جے بھئی عورت نے مناسک حج ادا کر لینے، حج مکمل کر لیا تے آن لگیا طواف الوداع کرنا ہے تے عورت نو مخصوص ایام شروع ہو گئے نے حضرت، تے او عورت جیڑی ہے طواف الوداع کر کے آئے گی کرن تو بغیر؟ حضرت عمر آندے نے اتھے ہی رہے، مخصوص ایام تو فارغ ہوئے، طواف الوداع کر کے آئے۔ وہ بندہ کو آندا ہی نبی دی حدیث ہے، طواف کرن تو بغیر ہی آ جائے۔ حضرت عمر نے وہ وال ویکھیا، فرمایا میرے کو مسئلہ پوچھنا ہے، تینوں حدیث دا علم ہے سی؟ آندا جی۔ جلاد نو کیا کوڑا لے کے آ بھائی؟ آندا جی وہ کی کرنا جے؟ اے تینوں سزا لگا دین؟ اے جی وہ کس چیز دی؟ تسا ہن اس بندے دا جواب سنا ہے، تسا اپنی قیاس رائے عقل دے نال فتویٰ دیتا ہے، اوتھے ہی رہے، مخصوص ایام تو فارغ ہوئے تے طواف الوداع کر کے آئے، تے میں تھانوں نبی دی حدیث سنائی ہے، مینوں حدیث سنان دی وجہ تو کوڑے مار رہے ہو، اپنی عقل قیاس نو نبی دی حدیث تے فقیہت دے رہے ہو۔ حضرت عمر آندے نے میں تینوں حدیث سنان دی وجہ تو کوڑے نہیں لگا مارن، کوڑے تینوں اس وجہ تو لگا مارن، تیرے کو نبی دی حدیث موجود ہے، تو عمر دے دروازے تے لہر کیا ہے؟ کیوں آیا عمر دے دروازے تے؟ اعلان کر دیتا آ
آج کے بعد جس کے پاس محمد کی حدیث موجود ہو وہ عمر کے دروازے پہ فتویٰ لینے کے لیے آئے گا، عمر اس کو مدینے کے چوکوں چراہوں میں لٹا کر کوڑے مارے گا۔ تے اج عمر زندہ ہوندے تے صادقہ آباد دے مولوی کھمبیاں دے ٹنگے ہونے سے۔ کیوں چیما صاحب بول؟ بالکل صحیح گل ہے۔ ہاں جن لگے پھرتے ہیں نا مولوی ہے جی، تقلید بھی اسلام دا حصہ ہے، لو صاحب لا لو آندے نے کہ نہیں؟ اور میں ایک مثال دینا ہونا شاید جی، وہ ایک کتا ڈگ پیا نا خوچ، تو محلے دے مولوی کو بندے کٹھے ہو گیا بھی ساڈے محلے دے خوچ کتا ڈگ پیا، حضرت کو دسو مسئلہ۔ انہیں کہا 100 بوکا کڈو، انہیں 100 بوکا کڈیا، انہیں کہا جی بو نہیں گئی، انہیں کہا 100 اور کڈو، پھر بو نہیں گئی، انہیں کہا 100 اور کڈو، بو نہیں گئی، انہیں کہا کتا بھی کڈیا جی کہ نہیں؟ اے نہیں وہ تو ویچ ہی پیا کتا۔ سن کے تے مولوی نو سوچ ڈاڈی پئی ہے، بنیا کی خوہ وچوں بو کیوں نہ گئی ہے؟ کہن لگا تساں سارا وس کر چھڈیا، اے تے دسو خوہ وچوں کتا بھی جے کڈیا۔ مولوی دی سوچ دا نشانہ لگا ٹیچے، کہن لگے مولوی جی کتا جے وچ، جنہ چر خوہ وچوں کتا باہر آئے رہا، پانی پاویں سارا کڈو بو وچوں جائے نا۔ ایہو حال ہو گیا اے دین والے خوہ دا، اے دے وچوں آوندا اے ببوکا بدبو دا، دین والے خوہ دا نہیں پانی صاف رہ گیا، اے دے وچ کتا تقلید دا اے پی گیا۔ اورا پراں جاؤ گے ایہو حال رہے گا، پانی صاف پینا ہی مدینے جانا پوے گا، جتوں ابو بکر عثمان پیندے رہے نے، عمر نالے علی جے جوان پیندے رہے نے۔ دین والا خوہ جو وکھرا لوائے گا، حشر نو نکما او پیاسا مر جائے گا۔ دوستا تو کم دی گل کیوں نہیں مندا؟ اوتھے اکو یہ حوض مدینے والے چن دا، لین لگی ہوئے گی، یہ وچ کھڑے ہون گے، کئیاں اماماں اوتھے ٹھوٹے پھڑے ہون گے، منگ پن کے جھٹ جنہیں اپنا نگانا ہی، دس کملیا انہیں تینوں کی پیانا ہی۔ مسلک اہل حدیث دا اعلان کی ہے، سارے اماماں دے خیال دلاں وچوں کٹ دے، پھڑ لے مدینے والا باقی سارے چھڈ دے۔ فاتبعونی، بولو بھی ہن، فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ آئیے میرے مسلک دی یہی پہچان ہے، یہی ساڈا مسلک اہل حدیث دی حقانیت ہے۔ اسی وہ نیکی کردے نہیں جدے تے مدینے والے مصطفیٰ دی مور نہ ہوئے۔ سانو پوچھ دے ہو رفع الیدین کیوں کر دے ہو؟ پیغمبر دی 650 حدیث موجود ہے۔ مولانا خالد گرجاکی صاحب گجرانوالے والے انہوں نے کتاب لکھی، اس کتاب جو نا 650 حدیث لکھی ہے۔ آئیے ذرا غور کیجئے، میں ہزاراں جگہ تے قرآن پڑھ کے کیا ہے، لوگوں میرے نبی نے اپنی زندگی دے اندر ایک رکعت بھی رفع الیدین کرن تو بغیر پڑھی وہ دے باوجود بھی آدھو نہیں نہیں ایویں یہ لگے رہی نے بھابی، وہ تے کچھا جی بوتل لے کے نماز پڑھتے سن تے تاں کیا سی رفع الیدین کرو۔ میں کہا مولوی جی ایڈا جھوٹ ہے جڈا صادقہ آباد ہے، بول دے کچھا چ بت رکھنے والی حدیث دے سانو یار وکھاؤ، جیڑا مولوی وکھائے گا نا کچھا چ بت رکھنے والی حدیث، کیمرے لگے نے، میری گل دھیان نہ سن لو، میں اس مولوی نو ایک پلڑے چ بٹھا کے نا وہ وزن تے برابر تے تول کے نوٹ نہ دیاں تے میں مسلک اہل حدیث چھڑ دیاں گا۔ شیر اہل حدیث محمد یوسف قصروری صاحب للکار ہے، آؤ تے صحیح، ہم تو مائل بے کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کو راہ روے منظر ہی نہیں۔ ہن تیرے دماغ چ تقلید دا گند ہوئے، تینوں حدیث دی سمجھ کتوں ہونی ہے؟ پہلو ایک تقلید دی اینک تے اتار کے آنا، پھر ہی حدیث دی سمجھ آئے گی نا۔ میرے محبوب حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جزء رفع الیدین کتاب لکھی، 43 حدیث آندیاں تھلے، لم یثبت عن احد من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ لا یرفع یدیہ، میرے پیغمبر دے کسے صحابی کو رفع الیدین دا ترک ثابت بولیا جی نا،
سنن الکبریٰ للبہقی جلدوم صفحہ 71 ہے. حضرت ابو اسماعیل محمد بن اسماعیل نے نماز نیتن لگیا رکوع جان لگیا رکوع تو اٹھ کے رفع الیدین کیتا ہے. پوچھن والا پوچھدا جی رفع الیدین کتھوں لئی جے؟ آندے نے میں اپنے استاد حضرت ابو نعمان کولوں لئی ہے. ابو نعمان وی تابعی نے, انہاں وی نماز نیتن لگیا رکوع جان لگیا رکوع تو اٹھ کے رفع الیدین کیتا ہے. پوچھا جی تسی رفع الیدین کتھوں لئی ہے؟ کہن لگے میں اپنے استاد حضرت حماد بن زید کولوں لئی ہے. حماد بن زید وہ تابعی نے جنہاں 7 صحابہ کو علم حاصل کیتا ہے. حماد بن زید نے بھی نماز نیتن لگیا رکوع جان لگیا رکوع تو اٹھ کے رفع الیدین کیتا ہے. پوچھا جی تسی رفع الیدین کتھوں لئی ہے؟ آندے نے میں اپنے استاد ایوب سختیانی کولوں لئی ہے. ایوب سختیانی نے بھی نماز نیتن لگیا رکوع جان لگیا رکوع تو اٹھ کے رفع الیدین کیتا ہے. پوچھا جی تسی رفع الیدین کتھوں لئی ہے؟ آندے نے میں عطا بن ابی رباح کولوں لئی ہے. حضرت امام عطا بن ابی رباح کون نے؟ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دے استاد نے. عطا بن ابی رباح کون نے؟ جنہاں دی 200 صحابہ نال ملاقات ثابت ہے. عطا بن ابی رباح کون ہے؟ جدے متعلق حضرت امام ابو حنیفہ دا قول ما رأیت مثلہ ہوئے دی مثل کائنات چ بندہ کوئی نہیں. لوگوں عطا بن ابی رباح نے نماز نیتن لگیا رکوع جان لگیا رکوع تو اٹھ کے رفع الیدین کیتا. پوچھا جی تسی رفع الیدین کتھوں لئی ہے؟ کہن لگے میں حضرت ابو بکر صدیق دے نواسی عبداللہ بن زبیر کولوں لئی ہے. عبداللہ بن زبیر نے بھی نماز نیتن لگیا رکوع جان لگیا رکوع تو اٹھ کے رفع الیدین کیتا ہے. پوچھا جی تسی رفع الیدین کتھوں لئی ہے؟ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں اپنے نانے ابو بکر صدیق کولوں لئی ہے. میرے ابو بکر نے نماز نیتن لگیا رکوع جان لگیا رکوع تو اٹھ کے رفع الیدین کیتا ہے. پوچھا جناب تسی رفع الیدین کتھوں لئی ہے؟ میرے صدیق آندے نے صلیت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں اللہ دے نبی دے پیچھے نمازاں پڑھیاں نے, سفر حضرت جنار رہا. میرے پیغمبر نے ہمیشہ ہی رفع الیدین کیتا ہے. آئیے ذرا غور کیجئے, اے آندا ہے کہ رفع الیدین منسوخ ہو گئی. کتھوں سند ٹری تے میرے آمینہ دے لال تک پہنچی ہے. میں کہو سن ہجری دسو جدوں منسوخ ہوئی 9 ہجری دے اندر وائل بن حجر یمن دا شہزادہ مسلمان ہوندے نے. 10 ہجری دے اینڈ تے اے مدینے آوندے نے دوبارہ سردی دے ایام نے. وائل بن حجر آندے نے میں صحابہ نو چادراں دے تلیوں دی رفع الیدین کردے اپنی اکھاں نال ویکھیا تے 11 ہجری دے اوائل دے اندر جگاں دے پیر دنیا تو چلے گئے. آئیے حضرت عقبہ بن عامر مجمع الزوائد رجالہ ثقاتن, راوی بھی سارے ثقہ نے. عقبہ بن عامر دی مرفوع حدیث ہے. عقبہ بن عامر فرماندے نے جیڑا بندہ ایک دفعہ رفع الیدین کردا ہے اللہ دے نامہ اعمال چ 10 نیکیاں درج کردے نے. 10 نیکیاں تے فرضاں دیاں 420 بندیاں نے سنت نفل کڈ کے باقی بھی پاؤ صرف رفع الیدین دیاں کنیاں نیکیاں بندیاں. یہ ساریاں نیکیاں کیوں ملدیاں نے؟ فاتبعونی یحببکم اللہ. آئیے مسلک اہل حدیث کی حقانیت تے غور کیجئے. تو نماز نیتنا کہنا 4 رکعت نماز پیچھے امام دے منہ کعبہ شریف, شہر بنگلہ منٹھار, تحصیل صادقہ ضلع, پورا پتہ دسنا چاہیے نا. ایک آندا جی یہ کیوں؟ میں کہا قیامت نو بدتیاں نے نا, بدتیاں نو فرشتیاں نے لب لب کے چھتر پھیرنا ہے. انہاں کو پتہ ہوئے گا آسانی نہ لب دے لین دے. کیوں جی شاید وہ بول دے نہیں. یہ آندا 4 رکعت نماز پیچھے امام دے. ہن امام کھلوتا ہے تیسری چ, یہ آندا 4 رکعت. میں کہا تیری 4 رکعت کیڑی ہے؟ 2 دے پہلو لنگ گئیاں نے. تیری 4 رکعت کیڑی ہے؟ کہہ 2 لنگ گئیاں, 2 پیچھے امام دے. تے میں کہا امام دی نیت کدے پیچھے وے؟ وہ بول دے نہیں. میں نا ادھر تھل دے علاقے گیا, ادھر لئی وال حافظ سناولا صاحب لئی وال, اتوں دی نیت ایک وکری سی. بزرگو میں ہے تھوڑے علاقے دی؟ آندے نہیں ساڈے علاقے دی دوپہر دی نیت ہے 2 رکعت نماز دوپہرہ, 2 بکریاں 1 ویڑا. یہ سچی گل سنان پہ ہے کوئی اس قوم دی مت ماری. ہر علاقے دی نیت وکری. بدعت جڑی ہے نا علاقہ ہی ہوندی ہے. ہر علاقے دی بدعت وکری وکری ہوندی ہے تے سنت ہر جگہ تے ایکو ہی ہوندی ہے. بول دے نہیں. جاؤ جا کے ساڈا پتہ کرو جڑی نماز ساڈی رحیم یار خان چ وہی صادق آباد چ, جڑی صادق آباد چ وہی کراچی ہے, جڑی کراچی ہے وہی پشاور ہے. دنیا دے کسے خطے چ ایسی نماز وکھاؤ کہ اہل حدیث کی کتے نماز ہور ہوئے, کسے جگہ تے ہور ہوئے. اسی نماز پڑھنے صلو کما رأیتمونی اصلی,
بول دے نہیں اللہ اکبر کبیرہ. میرے شیخ محترم تشریف فرما نے میں ایک گل کرن لگا. میں انہاں دی عموماً بات سنی ہے قیامت نو ایک ترازو لگنا ہے. وہ ترازو دا ایک پلڑا ایڈا وڈا ہونا ہے, 7 زمیناں 7 آسمان او دے وچ رکھے جان گے, جگہ پھر بھی باقی ہوئے گی. اس ترازو دے نال آمینہ دے لال دی کرسی دے اوتے آقا براجمان ہون گے. جبریل نے اس ترازو دا پرچا او دا پلڑا چکنا ہے, ترازو نو اٹھانا ہے میرے جبریل نے, فرشتیاں دے سردار نے. امتی آئے گا نماز لے کے, آقا نماز دی تصدیق کرن گے تے پھر جبریل چوک کے اس نماز نو ترازو چ رکھے گا. اگر جبریل نے میرے نبی نے ریجیکٹ کر دیتی, جبریل نے ترازو دے نیڑے بھی نہیں لانی, تے جڑے حنفی نماز پڑھتے ہیں انہاں دی تصدیق تے آمینہ دے لال اگے ہو کے کرن دے. بول دے نہیں ہن حنفیوں اپنی نماز دی فکر کرو. حنفی نماز دی تصدیق امام ابو حنیفہ کرے گا, شافی نماز دی تصدیق امام شافی کرن گے, حنبلی نماز دی تصدیق امام احمد ابن حنبل کرن گے, آئیے مالکی نماز دی تصدیق امام مالک کرن گے, محمدی نماز دی تصدیق آمینہ دا لال کرے گا. نعرہ تکبیر. ترجمان مسلک حق اہل حدیث شیر اہل حدیث حضرت مولانا یوسف مسروری صاحب. حنفی نماز چھڑ دے. حضرت حذیفہ نبی دے صحابی نے ایک بندے نے نماز پڑھی کالی 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 کالی. حذیفہ نے رہا ہے ارجے فصلے لوڑ نماز دوبارہ پڑھ, پھر انہیں اوہی پڑھی. کئی بندے نا نماز پڑھتے ہیں رب نو نماز پڑھان آتے ہیں, پڑھن آتے نہیں. صحیح گل جی, رکوع تو سیدھے بھی نہیں ہوندے, ٹھا سجدے چ. یقین کرو ایڈی کالی نماز پڑھتے ہیں جی ڈونکی پم نہیں ہوندا. صحیح گل. ایک دن نا ایک مولوی صاحب بیان کرن لگے, ایک مولوی صاحب پتا جی کون, مولانا طارق جمیل صاحب. وہ نے ہمارا ایک بزرگ تھا وہ ایک رات میں 1000 نفل پڑھتا تھا. میں کیا بزرگ ہی کہ ٹونکی پم سی ماں جڑا 1000 نفل پڑھتا سی. میں جھوٹ مارن لگیا, تو بھی نیڑے نہیں کھلوتا, کچھ جھوٹ چھوٹا مار لے, تھوڑے جے کٹھا لے, کوئی 100 دے لے آیا. یہی لوگ نے ہاں عاملۃ ناصبہ. ناصبہ عربی کے اندر ڈاچی نو کیا جاتا جی وزن چک چک کے تھک کے چور ہو جاتی. یہ عمل کر کر کے نفل پڑھ پڑھ کے نیکیاں کر کر کے نمازاں پڑھ پڑھ کے تھک کے چور ہو گئے, لیکن وہ باوجود جہنم دا بالن بڑھن گئے. حضرت حذیفہ آندے نے پھر نماز دوبارہ پڑھ. انہیں تیسری دفعہ بھی اوہی پڑھی. حذیفہ آندے نے نماز کدوں تو پڑھنا ہے؟ آندا 40 سال ہو گئے نے. حضرت حذیفہ پیغمبر دے صحابی آندے نے تو 40 سالاں چ ایک نماز بھی نہیں پڑھی. اور لوگوں اپنی نمازاں دا فکر کرو. جگاں دے پیر نے جس نماز تے عبادت دی تصدیق کرنی ہے او دا ہی اجر تینوں قیامت دے دن ملنا ہے. جدے تے مور مدینے والے مصطفیٰ دی نہیں ہوئے گی اس نماز دا اجر نہیں جے لبنا. آئیے ذرا سی ہاتھ سینے تے کیوں بڑھنے آ. فرمایا ان وائل ابن حجر قال صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ووضع یدہ الیمنی علی یدہ الیسری علی صدرہ. وائل بن حجر آندے نے میں اللہ دے رسول دے نال کھڑا, آپ نے سجا تے کھبا تھلے دوویں ہاتھ کیتے بولیا جی ذرا سینے تے. اچھا بندہ بندے کو معافی مانگدا ہاتھ کتے بند ہے؟ بریلوی ہے, دیوبندی ہے, وہابی ہے, ہاتھ کتے بند ہے؟ ایتھے. آندا یار معاف کر دے. کدی کسے بندے نو ویکھیا جو نے دھنی تے ہاتھ بن کے آکھیا معاف کر دے؟ انہیں لا چھتر لینا ہے بھی چولے ایک تے تو غلطی کیتی ہے, دوجا واگے بارڈر تے ہاتھ بن کے میرے کو معافی منگن دے. تینوں شرم نہیں آتی؟ اور بول دے نہیں. ایتھے ہاتھ بن کے کدی کہے انسان کو کہ معافی منگی ہے تو نہیں دے؟ بولو, حسن دی گل نہیں, بولو تے صحیح. ایتھے ہاتھ بننے نے کدی کی اور تنی تے ہاتھ بنا کے انسان نو معافی منگانی وارا نہیں کھاندی. مینوں دس رحمان نو کیویں وارا کھاندی ہے؟ بولی. تے جدا ٹھڈ ایتھے وے نا وہ تنی تو تھلے بن کے وکھائے انہوں 1000 روپیہ انعام دیا گا. یہ ٹیکنیکل بات ہے. وڈے ٹھڈ والا تنی تو کیوں جی شاید بن سکتے.
حضرت عمر فاروق کہہ دیو رضی اللہ تعالی اچھی کہہ دیو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو 6 کھنجر مارے ابو لولو نے کتھے مارے ناوتے. میں سوال کرنا چاہنا پوری کائنات دی حنفیت نو اگر میرے عمر نے ہاتھ ناوتے بننے سن ہاتھ زخمی کیوں نہیں ہوئے؟ بولو ہاتھ چوں ناوتے بننے سن؟ میرے عمر نے کھنجر بھی نافتے وجے تو خود کئی میں نافتے کھنجر وجے ہے اور نافتا مین زخم سی جی دی وجہ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو دودھ پلایا جاندہ ہے دوائی پلائی جاندی ہے نافتے زخم را بار آ جاندی ہے وہی مین زخم ہے. میں سوال کرنا چاہنا وا اگر عمر دے ہاتھ نافتے سن پھر ہاتھ زخمی کیوں نہیں ہوئے؟ دسو. ایک منو کہن لگا نہیں نات پیچھے ہوندی میں اچھا بھائی یہ بالکل کلیئر گل جے میں جھوٹ نہیں بولتا پیا. حنفی مولوی کہن لگا نا میں نو پہ لمیا پا کے چیک کرو دی پیچھے وے کے اگے بول دے نہیں اللہ انہاں مولویاں نو ہدایت کیونکہ مشرک جڑا ہے نا مشرک یہ طبی طور تے نا بیوقوف ہوندا ہے. شرک لبدا بے عقلاں دا گھر کیڑا ہے؟ عقل منداں دے گھر شرک نہیں وڑدا انہوں پتہ ہے کوئی پولے پینے نے. بے وقوفاں دے گھر شرک جاتا جن جڑا مشرک ہے انہوں عقل نہیں جنہوں عقل ہے وہ شرک کردا نہیں تے بتی نو بھی عقل نہیں ہوندی. آئیے اگے چلنا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. اسی فاتحہ پڑھنے نماز دے اندر کیوں؟ میرے محبوب نے فرمایا کوئی نماز نہیں جدے اندر فاتحہ بولو. ایک کہنا جی امام دے لفظ بخاؤ خلف الامام دا رولا ہے. میں کہا جا کنز الامال کتاب الصلاۃ کڈ. کنز الامال لکھن والا کٹر حنفی ہے انہوں نے لکھا عبادہ بن صامت دی حدیث ہی آندی ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب خلف الامام. خلف الامام دے لفظ 12 سندان آندے میں لوگوں اس بندے دی نماز نہیں جڑا امام دے پیچھے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھدا. آئیے حضرت عبادہ بن صامت دی ایک اور حدیث سناواں. آقا فرماندے نے من صلی خلف الامام فلیقرأ بفاتحۃ الکتاب. جڑا بندہ امام دے پیچھے نماز پڑھدا ہے انہوں چاہیے سورۃ فاتحہ پڑھے. آئیے آقا فرماندے نے ابو ہریرہ جس نماز دے اندر سورۃ فاتحہ نہ پڑھی جائے یا خداجن 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 نماز ناقص ہے ناقص ہے ناقص ہے. حضرت حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ نے سورۃ فاتحہ دے اوتے کتاب لکھی. انہاں خداج دا ترجمہ کیتا ہے اونٹنی دے 3 مہینے دے بچے نو عربی دے اندر خداج کیا جاندا ہے. او دا 3 مہینے دا بچہ کسے کم دا نہیں. اے دی نماز بھی کسے کم دی نہیں سورۃ فاتحہ تو بغیر. شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخو پوری قید رحمت اللہ علیہ وہ ایک مثال بڑی پیاری دیندے ہوندے آندے سن ایک بندہ چوتھی منزل تے رہندا ہے چوتھی ایک بندہ تھلے آن کے بیل دیندا ہے وہ اتوں تھلے اتر گیا ہے دروازہ کھلا ہاں بھائی کدھر آیا کتے نہیں بیل کیوں دیتی ہے ویسے ہی ہونے دا علاج چھتر ہے کہ نہیں. وہ پھر آندا جا دفع ہویا کتھوں 5ویں منزل ہے میں اتر کے تھلے وہ واپس جان دیا پھر بیل اور کی تکلیف کی آندا کوئی نہیں بیل کیوں دینا ہے ویسے ہی. ایک بندہ کاروبار بند کرتا ہے دکان بند کرتا ہے وضو کرتا ہے امام دے پیچھے کھلوندا ہے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک پڑھدا ہے بیل نے دے لئی ہے اتوں اللہ نے کدھر آیا آندا کتے نہیں پھر بیل کیوں دیتی ہے ویسے ہی. وہ بولتے نہیں. حضرت شیخ القرآن تے فرماندے ہوندے چھنکنا لینا ہے کی لینا ہے اور جب فاتحہ نو پڑھنی لین کی ہے. اہل حدیث نے بیل دیتی سبحانک اللہم و بحمدک اتو آواز آئی ہاں جی کدھر آئے وہاں کے الحمدللہ رب العالمین اتو آواز آئی حامدانی عبدی آسا کہ الرحمن الرحیم اتو آواز آئی اسنا علی عبدی آسا کہ مالک یوم الدین اتو آواز آئی مجدنی عبدی. بولیے ایک ہی آندہ ہے جنہیں سورۃ فاتحہ پڑھی ہو دے منہ چ اگ
میں کیا کتے لیا جی میری فقہ دا مسئلہ ہے. میں کیا میں تیری فقہ نو اگ لا دیاں. رب کبریا دی قسمیں یہ سورت فاتحہ وہ ہے جنوں میرے نبی نے ام القرآن آکھیا ہے. یہ سورت فاتحہ دے نا امام بیضاوی نے تفسیر بیضاوی دے اندر اینو سورت الدم بھی کیا ہے, سورت الشفا بھی کیا ہے, سبع مسانی بھی کیا ہے, قرآن العظیم بھی کیا ہے, سورت الشافیہ سورت القافیہ بھی کیا ہے. اس سورت دے کئی نام امام بیضاوی رحمت اللہ علیہ نے نقل کیتے ہیں. وہ لوگوں یہ سورت فاتحہ پڑھ کے دم کریے اللہ شفا عطا کر دینا ہے. آئیے ذرا غور کیجئے, میں فاتحہ پڑھنا میرے پیغمبر دی سنت ہے, میں ہاتھ سینے تے بننا نبی دی سنت ہے, میں رفع الیدین کرنا نبی دی سنت ہے, میں زبان نہ نیت نہیں کردا کیوں میرے پیغمبر دی سنت ہے. آقا فرماتے ہیں نیت دل دی ہوندی ہے. ایک روزے دی نیت بھی ہے, وابے سو من غدن نویتو من شہر رمضان. انہوں میں پوچھا دی دلیل آندا کیلنڈر, شاید دلیل سنی جائے کیلنڈر. میں کیلنڈر کی پڑھی کیلنڈر تے وے میں دن میں نے کل ہوں روزہ پہلا رکھنا ہے, نیت دوجے دن بھی کرن دے ہیں. عقل کو نہیں نا بنتی عقلوں بھی پیدل ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. سورت فاتحہ پڑھنے ہیں میرے پیغمبر دی سنت. میرے پیغمبر نے فجر دی نماز پڑھائی, آپ تے قرات بوجھل ہو گئی. اللہ 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 میرے پیغمبر نے سلام پھیریا, کی پڑھ دے سو اللہ رسول جو تسی پڑھ دے سو اسی پڑھنے دا. اج تو علاوہ سوائے فاتحہ تو کچھ پڑھنا. اسی جنازے چ بھی سورت فاتحہ پڑھنے ہیں کہ نہیں؟ درود شریف بولو صحیح. تے آندے سانو کی مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود. آندے سانو جے صاحب لا لو پڑھتے آپ نہیں جے. تے جنازہ بھی ہے چند سکنٹاں دا ہی ہوندا ہے. اور نواز شریف دی بیوی دا جنازہ پڑھایا نا مولوی صاحب نے, وہ جے کپڑے ہی سیدھے کردا ہی پیا انہیں سلام بھی پھیر چھڑیا. انہیں کہا ٹھیک ہے جنت وار چھڑیا. وہ ساڈے نا ایک پادڑی ہوندا سی, پادڑی سائی, وہ دا جنازہ پتہ کنا کو ہوندا سی, آڑیا پاڑیا تینوں پھڑ کے جنت وچ واڑیا چل وے. یہ جنازہ یہ حساب ہے. اتنے شاہ ایک نقطہ جدو زندہ ہوندا ہے انہوں پیچھے سورت فاتحہ نہیں پڑھن دیں دے, تو جدو مر جانا پھر اگے رکھ کے نہیں پڑھ دے. لے دعا جانا چاہیے اترا ہی جا, بول دے نہیں. اللہ اس قوم نو ہدایت دے. وہ ایک مولوی سی نا, انہوں کہ مقتدی نے ویکھیا بغیر وضو تو ہی نماز پڑھا چھڑی انہیں. انہیں کہا مولوی جی وضو نہیں جی کیتا. انہیں کہا تنخواہ تو ہی بتا دے کو نہیں کہ بغیر وضو تو ہی پڑھانیاں نے. انہاں دا علاج یہی ہے. آئیے ذرا غور کیجئے ولضالین اگے کی آندے ہو آمین. صحیح مسلم دی روایت ہے, آمین ایڈی اچھی آکھو فرشتیاں دی آمین نہ مل جائے. آسمان دے فرشتے بھی اچھی آمین آندے نے, وہ بھی وہابی نے بول دے نہیں. جدو تھوڑی آمین فرشتیاں دی آمین نہ مل جائے گی, غفر لہ ما تقدم من ذنبہ, اللہ تھوڑی زندگی دے پہلے صغیرہ گناہ معاف کر دے گا. میں ایک نو کیا میں کیا تسی ہولی آمین نہیں آندے, اچھی نہیں آندے؟ آندا جی نہیں یہی ہولی آنے ہاں, اچھی نہیں آندے. میں کہا تو اسی ہولی آنے ہاں تسی نہیں آندے. آندا جی تھی ہولی آندے, میں ہولی بھی آنے ہاں, تینا چچی آنے ہاں. میں کہا تو ہولی بھی نہیں آندا اچھی بھی نہیں آندا. آندا نہیں جی ہولی آنے ہاں. میں فاتحہ پڑھنا ہے نہیں, تو میں کیا آمین کیڑے ویلے آنا ہے؟ یہ بھی تو دسنا. ولضالین آکھے گا تو آمین کہے گا نا, تو جدو تو فاتحہ نہیں پڑھنی آمین تو کیڑے ویلے کہنی ہے بھائی؟ اور بولتے نہیں کو سمجھ آ رہی جی. آئیے ادھر کوچ جانے ہاں. سبحان ربی العظیم پڑھیا, سمی اللہ لمن حمیدہ کی پڑھ دے ہو, ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی پڑھنے ہاں. صحیح بخاری ہے, میرے پیغمبر دا صحابی کالی کالی آیا, جلدی جلدی آیا, سائے نو چڑھیا ہے, سانس پھولیا ہے, میرے پیغمبر دے پیچھے نماز چان کے مل جاندہ ہے. آقا فرماندے نے سمی اللہ لمن حمیدہ, یہ اندر ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی. میرے نبی نے سلام پھیریا, آقا فرماندے نے کون سی بھی جنہیں عقل میں کہے نے. اسے ابھی آدھا میں چپ کر گیا بھی میرے کو اچھی پڑھے گئے نے, کہتے آقا علیہ السلام غصے ہی نہ ہو. فرمایا کون سی بھائی؟ اللہ رسول میں پڑھے نے. فرمایا جدو تو ایک کلمے پڑھے سن میں اپنی آنکھاں نہ ویکھیا ہے, آسمان تو تیاں تو اتے چالیاں دے اندر میں 39 فرشتے اتر دے ویکھے نے جڑے تیرے نہ کلمے آندا سواب لکھن آئے سن. کنے فرشتے؟ اج بھی آدھے نے, پر آدھے بھابیاں دی مسیتیں, کیونکہ ساڈے تو علاوہ ہے دعا پڑھتے ہی کوئی نہیں. ساڈے بچیاں نو بھی آتی ہے, کئی مولویاں نو بھی نہیں آتی.
بولتے ہیں اس لیے ایک منو کہن لگا سانو فرشتے وکھاؤ تے صحیح جڑے آندے 39 آندے کیونکہ کئیاں نے عالم رواج ہی قسم کھادی ہے نا ہاں نبی دی حدیث مننی کو نہیں خدا دی قسم ہے علماء دیاں پوریاں زندگیاں حدیث دا رد کر دیا گزر گئیاں ظلم تے ہے فیض الباری بخاری دی شرح مولانا انور شاہ کاشمیری دی انہیں کیا پوری زندگی میں ایک وطر والی دی حدیث دا رد کردا رہا میرے کو رد نہیں ہویا لیکن اہل حدیثو تھانو اہل حدیث ہونا مبارک ہوئے تھوڑے علماء دیاں پوریاں زندگیاں حدیث دی حفاظت کردیاں حدیث پڑھاندیاں حدیث لوکاں تک پہنچاندیاں گزر گئی جاؤ ساڈے مدارس دا بھی وزٹ کرو پہلے سال تو یہ حدیث شروع ہو جاندی ہے نغبۃ الحدیث بلوغ المرام مشکات شریف نسائی پھر اگے ترمذی ابن ماجہ ابو داؤد مسلم بخاری پورے 6 سال حدیث تے ادھر 6 سال کٹ کے فقہ پڑھاندے نے آخری سال چ حدیث دا دورہ کراندے کیونکہ انہاں تقریب ہدایت شریف تے کرنی نہیں تقریب بخاری کرن دے لوگ پیسے دین گے بولتے نہیں تے دورہ چ بھی کئی طالب علم جڑے ذہین ہوندے نے والے حدیث ہو جاندے نے ہاں گجرا والے جامعہ عربیہ کا واقعہ ہے 1995 کی گل ہے میں اتنے جامعہ اسلامیہ پڑھنا ہونا اتنے انہیں 10-12 منڈیا اندر ڈاک کے ماریا عربیہ دے نا حدیث کا دورہ کرا رفلی دین دیا حدیث آئی انہیں کہا استاد جی یہ بخاری چو یہ رد کرو نا 5 حدیث جو کرن دیا نے تو بخاری چو رد کرو استاد کہنے لگا تھی میرے بے ادبی کی بدتمیزی کی انہیں ڈاک کے ماریا انہیں ماریا اور 10 دے 10 منڈے ہی حدیث ہو گئے جامعہ عربیہ کی گل اللہ دے فضل نہ مسلک اہل حدیث سچا کھڑا ہے اہل حدیث کی حقانیت تے کوئی انگل نہیں لگ سکتا میں کیا تو آنا فرشتے وکھاؤ میں پہلے نمبر دے تیری نظر ہی نہیں ویکھن والی تے آنا میں کہا میں فرشتے اتر دے ویکھ بھی لوانا منو فرشتیاں تے اتنا یقین نہیں جنہ محمد دی زبان تے یقین جدو میرے محبوب نے فرما دیتا ہے کہ 39 فرشتے کیوں یقین ہے ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں سونا ایہو جہا جگ وچ لبدا ہی نہیں دل نبی دے نظارے کولوں رجدا ہی نہیں آکھے آپ خدا جبریل تو جا میرے نبی نو لے آ فلک سجدا ہی نہیں آئیے دو سجدیاں دے درمیان دعا پڑھنے اللہم اغفر لی ورحمنی واجبرنی واہدینی وعافینی وارزقنی وارفعنی یا رب اغفر لی کیوں پڑھنے میرے پیغمبر دی حدیث پاک موجود ہے پھر مننا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون جتھے نبی دی حدیث آ گئی حکم آ گیا ایک نبی نے صحابی نے نا سونے دی انگوٹھی پائی تو نبی علیہ السلام نے لا کے سڑ چھڑی سونے دی انگوٹھی آقا فرماندے نے جن نے اگ دا انگیارا رکھنا ہے نا جنت دی اگ دا انگیارا وہ سونے دی انگوٹھی پا لے اور نبی علیہ السلام نے لا کے سٹی تے 3 دن مسجد نبوی چ پئی رہی تے کسی صحابی نے ویکھیا بھی نہیں تے سانو ہر جلسے تو بعد اعلان کرنا پیندا حضرات جتیاں اپنیاں پا کے جائے کرنے کہ نہیں دسو تے سویرے پوچھنے سنا بھائی آندا رات جلسہ بڑا رہا پرانی کھڑی نویں پایا بول دے رہی کہ جان لگیا ایویں ہی ہوندا نا 1500 2000 دی جُتی لئی تے لے گئے سارا ایمان دا جنازہ ہی کڈ گئے ایتھے 3 دن انگوٹھی پئی رہی ہے کہ صحابی نے ویکھیا بھی نہیں ایک صحابی آندا یار پھڑ لے تیری بیوی دے کام آ جائے گی آندا تو پھڑن دی گل کرنا جنوں نبی نے لا کے سڑ چھڑیا میں ادھر ویکھنا بھی نہیں انگوٹھی اتنی قیمتی نہیں جنہ میرے محبوب دا حکم قیمتی ایدا نا ہے فتبعونی بولو یحببکم اللہ وآخر دعوانا الحمدللہ